نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک آیت نمبر 17۔ کیا امنتم بے خوف ہو گئے ہو تم، من اس سے جو فی السماء آسمان میں ہے، ان یرسلا کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاسبہ پتھروں کی آندھی، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، کیفا کیسا ہے، نذیر ڈرانا میرا۔ ام امنتم من فی السماء کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاسبا کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی آندھی، فستعلمون کیف نذیر پس ان قریب تم جان لوگے کیسا ہے ڈرانا میرا۔ اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 16 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں سے اسی بے خوفی کے متعلق پوچھا تھا کہ کیا تم اس آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھسا دے تم کو زمین میں اور پھر وہ زمین اچانک لرزنے لگ جائے۔ اور اب اسی آیت میں، اگلی آیت یعنی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے سوال کر رہے ہیں، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس آسمان والے سے کہ وہ بھیجے تم پر حاسبہ پتھروں کی آندھی؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو یا تم امن میں آ گئے ہو کہ اس سے جو آسمان میں ہے اس سے ڈرتے نہیں ہو، اس سے خوف نہیں کھاتے۔ ان یرسل علیکم حاسبہ کہ بھیجے وہ تم پر ایک آندھی پتھروں والی، سنگ بار ہوا، سخت آندھی جو پتھر اڑا اڑا کر لے آئے، یا آسمان سے پتھروں والی بارش ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ جو آسمان میں ہے کون ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر ایسی آندھی بھیجیں جس میں پتھر ہوں۔ فستعلمون کیف نذیر پھر ان قریب تم سب جان لوگے کہ ڈراوا کیسا ہوتا ہے، ڈرانا آخر ہوتا کیا ہے، یہ سب کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی سے ملتی جلتی بات سورہ بنی اسرائیل میں، جسے سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 68 میں فرمائی گئی۔ کیا فرمایا؟ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر کیا بے خوف ہو گئے ہو تم کہ وہ دھسا دے تمہیں خشکی کی جانب، او یرسل علیکم حاسبا یا وہ بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی آندھی، ثم پھر لا تجدوا لکم وکیلا نہ تم پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز، کوئی مددگار، یعنی اس دن پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح کی ایک بات سورہ الانعام میں بھی ایک جگہ پر آئی کہ کہا گیا کہ کہو وہ قادر ہے اس پر کہ وہ تمہارے اوپر سے یعنی اوپر سے آسمان سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین سے وہ بھیجے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے، پھر تم کو پتہ لگ جائے گا کہ سزا کیسی ہوتی ہے، ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ یعنی کیا پتہ لگ رہا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام چیزیں اس نے بنائی ہیں، ہر چیز پر صرف اور صرف اس کا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو جس زمین سے وہ ہمیں اتنا کچھ نواز رہا ہے اس کو اگر ہلا کر یعنی زلزلے کی صورت میں اس میں ہمیں دھسا دے تو بھی کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ اور اسی طرح اگر آسمان سے وہ ہمارے لیے فائدہ مند بارش پہنچا رہا ہے تو اگر وہ اسی آسمان سے پتھروں والی بارش، پتھروں والی آندھی بھیج دے تو بھی ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت مانگتے رہنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بے خوف زندگی گزارنے کی بجائے آخرت کی بے خوفی عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔
ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔